گزشتہ منگل کو لبنان بھر میں حزب اللہ کے اراکین کے زیر استعمال پیجرز میں بیک وقت دھماکے ہوئے جب ان پر ایک کوڈڈ پیغام بھیجا گیا، اور پھر اگلے ہی روز بیروت کے مضافاتی علاقوں اور وادی البقاع میں اسی مسلح گروہ کے زیر استعمال واکی ٹاکیز میں بھی اسی نوعیت کے دھماکے ہوئے۔ ان واقعات میں درجنوں افراد ہلاک اور 3000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کے زیر استعمال مواصلاتی آلات میں کیے گئے ان حملوں نے اسرائیلی فوج کے خفیہ سائبر وارفیئر یونٹ 8200 پر بھی توجہ مرکوز کی۔ اگرچہ اسرائیل ان حملوں پر خاموش ہے اور جمعے کے روز اس اسٹوری کے فائل کیے جانے کے وقت تک ان حملوں کی ذمہ داری پر اس نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، مگر کئی میڈیا چینلز نے مختلف سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ان حملوں میں ممکنہ طور پر اسرائیل کا خفیہ ادارہ موساد ملوث تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے نام ظاہر کیے بغیر ایک مغربی سیکیورٹی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی افواج کا خفیہ سائبر انٹیلیجنس یونٹ 8200 ایک سال سے زیادہ عرصے تک اس آپریشن کی منصوبہ بندی میں ملوث رہا، خاص طور پر اس تکنیکی پہلو کو جانچنے کے لیے کہ حزب اللہ کے مواصلاتی آلات میں دھماکہ خیز مواد کیسے لگایا جائے۔ یہ اسرائیلی افواج کا سب سے بڑا فوجی یونٹ ہے۔ یونٹ 8200 کے سابق ممبر کوبی سمبورسکی نے رائٹرز کو بتایا کہ انہیں نہیں معلوم آیا یہ یونٹ ان حملوں میں ملوث تھا، تاہم یہ سائبر وارفیئر یونٹ اسی سے ملتے جلتے جدید ترین آپریشنز کرتا ہے۔ In Israel we have many threats around us and the military. اسرائیل میں ہمارے ارد گرد بہت سے خطرات ہیں اور تمام سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کافی نہیں ہے، اس لیے الرٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا اس یونٹ کا ایک خبردار کرنے والے سگنل انٹیلیجنس یونٹ کے طور پر آغاز ہوا تھا اور پھر یہ سائبر آپریشن میں تبدیل ہو گیا، جو شاید دنیا بھر کے بہترین سائبر آپریشنز میں سے ایک ہے۔ A lot of different professions from cyber to software to data, big data, AI and more. کوبی کے مطابق اس یونٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں سابق فوجیوں کی بجائے ٹیکنالوجی کی سوجھ بوجھ رکھنے والے 18 سال اور اس عمر کے آس پاس کے ناتجربہ کار نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ سائبر یونٹ کے کچھ گریجویٹس نے اسرائیل کے نجی ٹیک سیکٹر اور کئی بڑی کمپنیز کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ کوبی سمبورسکی خود بھی سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری کرنے والی ایک کمپنی کے مینیجنگ پارٹنر ہیں۔ Probably the most important part of the شاید اس یونٹ کے ماحول کا سب سے اہم حصہ یہ سوچ ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ کرنا ممکن ہے، ایسا رویہ جو کہتا ہے کام چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خواہ میرے پاس وسائل کی کمی کیوں نہ ہو اور مجھے کوئی اندازہ نہ ہو کہ میں یہ کیسے کر پاؤں گا، مجھے جو کچھ بھی دیا جائے گا میں اسے کر کے دکھاؤں گا۔ یونٹ 8200 سگنلز کی خفیہ معلومات کو بھی ڈیل کرتا ہے اور یوں ایک مؤثر طریقے سے اسرائیل کے ابتدائی وارننگ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسی لیے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کا بروقت پتہ نہ لگانے کی کچھ ذمہ داری اسی پر عائد کی گئی، جس کی وجہ سے اس یونٹ کے کمانڈر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ اسرائیلی فورسز کم ہی اس سائبر وارفیئر یونٹ کی سرگرمیوں پر تبصرہ کرتی ہے، لیکن 2018 میں اس نے کہا کہ یونٹ کی کارروائیوں میں معلومات جمع کرنے کے علاوہ سائبر ڈیفنس اور تکنیکی حملے بھی شامل ہیں، مگر IDF یا اسرائیل نے پیجر حملوں کے فوراً بعد اس میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔